صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تابعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کی لیلۃ القدر سے کس قدر پیار تھا، اور کس تجسس اور کیسے خوبصورت جذبات کے ساتھ مختلف بہانوں سے صحابہ سے حضور کی لیلۃ القدر کے واقعات پوچھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے اور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کیوں نہ آج ہم فلاں باغ میں سیر کے لیے چلیں، سیر بھی ہو جائے گی اور اسی بہانے کچھ باتیں بھی کر لیں گے۔ اب سیر کیا کرنی تھی، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو سیر پر لے جاؤں گا اور سیر کے بہانے کچھ محبوب کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی لیلۃ القدر میں رونما ہونے والے واقعات ان سے سن لوں گا۔ دیکھیے، جب انسان کو کسی سے حقیقی پیار ہو جاتا ہے نا تو وہ مختلف بہانوں سے اپنے یار کی باتیں کرتا ہے۔ اب جب یہ روانہ ہوئے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حدثنی ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ القدر، شب قدر کے متعلق آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کچھ اس کے متعلق مجھے بھی بتائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی لیلۃ القدر کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، فاعتکفنا معه فأتاه جبریل فقال ان الذي تطلب امامك، ہم صحابہ نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا اور جبریل امین نازل ہوئے اور بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، یعنی ابھی جس پہلے عشرے میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے تھے اس میں لیلۃ القدر نہیں تھی، لیلۃ القدر ابھی اس سے آگے ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور ہم صحابہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے عشرے میں پھر اعتکاف کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جبریل امین آئے اور آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہیں۔ اب یہاں ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے کیونکہ 20 دن مسلسل اعتکاف کے گزر چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 20 رمضان المبارک کی صبح کو خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ لوٹ کے آ جائے اور پھر اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے اور بلا دی گئی ہے۔ اب یہاں مختلف روایات ہیں، اس مقام پر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دکھایا گیا ہے۔ فرمایا انی رأیت کأنی اسجد فی تین وماء، فرمایا میں نے خود کو یوں دیکھا کہ گویا کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس وقت کی لیلۃ القدر کی ایک علامت دکھائی گئی کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں سجدہ کریں گے کہ مٹی اور بارش کی برسات کی وجہ سے زمین پر گارا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مطلع اس قدر صاف تھا کہ آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فرمایا لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان پر ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سروں کے اوپر بادل کا وہ ٹکڑا پھیل گیا۔ نماز کی تکبیر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، کہا کہ مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس قدر برسات ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسجد فی الماء والطین، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا بالکل اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مٹی اور پانی پر سجدہ کرتے دیکھا، حتی رأیت اثر الطین فی جبہتہ، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر خاک طیبہ کا اثر دیکھا۔ طیبہ کی مٹی آقا کی پیشانی کے بوسے لے رہی تھی۔ ہم تو یوں کہیں گے نا کہ گویا کہ زمین سے خاک طیبہ اور آسمان سے بارش دونوں مل کر لیلۃ القدر میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے اس کی تصدیق ہو گئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، یعنی مطلع بالکل صاف تھا اور آسمان پر دور دور تک کہیں بھی بادل نظر نہیں آ رہے تھے، اور پھر اچانک ایک بادل کا ہمارے سروں کے اوپر آ جانا اور مسجد پر بارش کی برسات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور سجدے کی بالکل وہی کیفیت
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کی تھی، جب ہم نے اپنے سچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سے بیان کردہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہی رات لیلۃ القدر تھی۔ اس انتہائی عقیدت اور محبت کے جذبات سے مزین حدیث سے آپ کو اس بات کا کسی حد تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ صحابہ و تابعین علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس رات سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا مختلف بہانوں سے ذکر کرتے ہوئے حضور کی یادوں میں کھوئے رہتے تھے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ان کی یاد ہے ہی ایسی، ان کی یاد سب غم بھلا دیتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ان کا اپنا مقام کیا ہوگا جن کی یاد ہی سارے غم بھلا دیتی ہے۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، سورۃ القدر وہ سورت ہے جس میں شروع سے آخر تک لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ تمام سورت اسی رات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر سورۃ القدر سے پہلے نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر میں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر کی صورت میں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا تاکہ حضور خوش ہو جائیں۔ محبوب کی رضا کی خاطر، محبوب کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا تحفہ الکوثر کی صورت میں عطا فرمایا۔ لیکن وہ کریم آقا اس وقت تک خوش ہوتے ہی نہیں جب تک اپنی امت کو خوش نہ کر لیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے بھی تحفہ چاہیے تھا۔ قرآن کریم کی صورتوں کے شان نزول کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ ان دو صورتوں کے نزول میں اس قدر قرب اس لیے ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو الکوثر کی صورت میں ایک عظیم الشان تحفہ عنایت فرمایا تو حضور نے امت کے لیے تحفہ طلب کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی خواہش کی تکمیل کے لیے سورۃ القدر نازل فرما دی۔ گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب تجھے خوش کرنے کے لیے تجھے تحفہ دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اور اگر امت کی خوشی کے بغیر تو خوش نہیں ہوتا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نزول سورۃ القدر کے ذریعے تیری خوشی کی خاطر، تیرے صدقے تیری امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق یہ جو پورا سال بے چینی سے اس رات کی راہ دیکھتے ہیں اور ہر سال ماہ رمضان میں اس خاص رات کی تلاش اور اس کے حصول کے انتظار میں بےتاب رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ حضور کے عاشقوں اور حضور کے غلاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے حضور کا دلوایا ہوا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ کس قدر محرومی ہے اس شخص کی جو غفلت کی وجہ سے اس قدر والی رات کی قدر نہ کر سکا۔ حضرت ابو بکر الوراق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو قدر والی رات کہا اسی لیے جاتا ہے کہ زمانے میں جس کی کوئی قدر نہ کرتا ہو، اگر وہ عبادت کے ذریعے اس ایک رات کی قدر کر لے تو یہ قدر والی رات اس بے قدرے کو بھی صاحب قدر بنا دیتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے امام ابو بکر الوراق کا یہ قول نقل فرمایا جسے میں نے اپنے انداز اور الفاظ میں بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، میری بھائی اور میری بہنوں، حضور سے سچی محبت کرنے والا سستی اور غفلت کی وجہ سے حضور کے دلوائے گئے اس تحفے کی کبھی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے گزشتہ بیان میں اس رات کو تلاش کرنے کے مختلف طریقوں اور اس رات کی فضیلت اور حکم کے حوالے سے اسلام کے اصولوں اور شریعت مطہرہ کی ترجیحات کی روشنی میں جو 12 نکات میں نے بیان کیے ہیں، اور ابھی تو انگلش میں لیلۃ القدر 12 پوائنٹ ایکشن پلان بھی چھپ چکا ہے، اس کے ہر پوائنٹ پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لیلۃ القدر کا آغاز عشاء کے وقت نہیں ہوتا، مغرب کے وقت ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی پوری رات عبادت میں گزار دیں اور افطار کے وقت فیملی کے ساتھ ہنسی مذاق میں لغو گوئی یا فضول باتوں یا کسی کی غیبت کر کے رات کی ابتدا سے ہی اس کی برکتوں سے خود کو محروم کر چکے ہوں۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت سمجھتے ہیں کہ بھئی رات بھر خوب عبادت کر لی، خوب آنسو بہا لی، اب عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں، اب سحری کرتے ہوئے، اب کھانا کھاتے ہوئے، اب ہنسی مذاق میں یا گپ شپ میں، فضول باتوں میں، لغو گوئی میں یا کسی کی غیبت بھی کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے پوری رات عبادت میں گزار دی ہے۔ بھائی میرے نادان بھائی، یہ لیلۃ القدر تیری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آئی ہے۔ ابھی فجر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا اور تو نے ابھی سے ہی گناہوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بہت احتیاط سے اپنی عبادات کی حفاظت کرتے ہوئے اس رات کی تعظیم و تکریم کا اہتمام کرنا ہے۔
اور یاد رکھنا یہ وہ رات ہے جس کے متعلق سورۃ القدر میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور اس کثرت سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں اس رات کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ نوری فرشتے امت کی مغفرت اور ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اس کثرت سے آئے ہوتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں ان کے نور میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نظارہ صرف اہل نظر کو نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، پورے سال میں صرف ایک ہی رات ایسی ہے جب قرآن اور لیلۃ القدر کی صورت میں امت کو دیے گئے اس خاص تحفے کا جشن منانے کے لیے تمام فرشتوں کے سردار خود جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صرف یہی ایک رات ہے، پورے سال میں صرف یہی ایک رات ہے جس میں جبریل امین حضور کے عاشقوں سے، حضور کے غلاموں سے ملاقات کے لیے خود تشریف لاتے ہیں۔ یہاں اللہ جل وعلا یاد دلا رہا ہے یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس رات تمہارے پاس اسے بھیج رہا ہوں جسے فقط اپنے محبوب کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اس رات کو قدر والی رات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ قدر والے فرشتے کو سب سے زیادہ قدر والی کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ قدر والے رسول کے پاس بھیجا، اور اب قیامت تک سب سے زیادہ قدر والے رسول کے صدقے سب سے زیادہ قدر والی امت کی طرف صرف اسی رات سب سے زیادہ قدر والا فرشتہ خود آیا کرے گا۔ اسی لیے تو یہ رات قدر والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس سے جبریل امین بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کریم بھی پیار کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اس رات سے اسی لیے تو پیار ہے نا، کیونکہ یہ حضور کے دور کی رات ہے، یہ رات مصطفیٰ کے زمانے کی رات ہے، سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے، گل کر دو سب چراغ کے اندر ہو روشنی، یہ رات تو دلوں کو جلانے کی رات ہے۔ کس قدر محرومی ہے اس شخص کی جو اس رات زندہ تو ہو لیکن اپنے مردہ دل کو زندہ نہ کر سکا۔ یہ رات مصطفیٰ کے زمانے کی رات ہے، سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے، گل کر دو سب چراغ کے اندر ہو روشنی۔ اگر باطنی روشنی چاہتے ہو تو ظاہری چراغوں کو بجھانا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو بند رکھنا پڑے گا، دنیا کے حسن سے کنارہ کرنا پڑے گا، پھر دل کی آنکھ کھلے گی۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اور پھر کہتی ہے کہ انہیں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن دنیا کی چراغوں کو بجھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، چاہتا ہوں کہ دل کی آنکھ کھل جائے لیکن میں یہ ظاہری آنکھیں بند تو نہیں کر سکتا، میں موویز بھی دیکھوں گا، بدنگاہی بھی کروں گا، لیکن انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا لیکن انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے ہر کام کے لیے قربانی دینے کے لیے تو تیار ہے لیکن ان کی رضا، ان کی خوشی کے لیے کچھ قربان نہیں کر سکتا۔ تو نے عشق کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ۔ تو شمشیروں کے ساتھ کھیلنے والا تھا، آج اپنی بہنوں کے ساتھ موویاں دیکھنے والا بن گیا اور پھر ان سے محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو تیرے باطن میں ایسا انقلاب بپا کر دے گی کہ تو دنیا کی ہر خواہش قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بس خلوص نیت سے اس قدر والی رات کی قدر کر لے۔ گل کر دو سب چراغ کے اندر ہو روشنی، یہ رات تو دلوں کو جلانے کی رات ہے۔ آئے ہیں آج ہم کو فرشتے خریدنے، آئے ہیں آج ہم کو فرشتے خریدنے، یہ عشق کی دکان سجانے کی رات ہے۔ چلتے ہیں آؤ ساقیے کوثر کی گھاٹ پر، یہ حشر تک کی پیاس بجھانے کی رات ہے۔ آہوں سے سسکیوں سے دعا سے درود سے، عرش خدا کا پایا ہلانے کی رات ہے۔ پہچانتے بھی ہو کہ نہیں اپنے آپ کو، آئینہ زندگی کو دکھانے کی رات ہے۔ سجدوں کے ساتھ ساتھ مظفر حیات کو، گرویدہ جہاد بنانے کی رات ہے۔ یہ رات مصطفیٰ کے زمانے کی رات ہے، سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے۔